الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه صدق الله العظيم. برادران اسلام، قابل قدر ماں اور بہنوں، یہ سب ہم یہاں جو تراویح کی نسبت سے قرآن کریم سننے کے لیے جمع ہیں، یہ در حقیقت قرآن سے محبت اور تعلق کی ایک دلیل ہے کہ ہم دن بھر روزے کی تھکان کے باوجود اور گھریلو مشغولیات اور دیگر ذمہ داریوں کے باوجود قرآن کریم سننے کے لیے یہاں پر جو جمع ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ قرآن سے تعلق اور لگاؤ ہے، اور اس مہینے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہمیں قرآن سے تعلق کو بڑھانا چاہیے، اس کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن ہمیں اسی پہ قناعت کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ دن بھر میں کیا کر رہے ہیں کہ بس تھوڑا سا تراویح میں قرآن سن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر قرآن کو کھولنے کی توفیق ہی نہیں ملتی، اور جواب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے. تو میرے بھائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ حق تلفی کر رہے ہیں، اس لیے کہ رمضان کا انٹروڈیوس کراتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ 1400 سال پہلے اس مہینے میں قرآن اتر گیا اور وہ ماضی کا قصہ بن کے رہ گیا، بلکہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر سال قرآن کے اترنے کا رمضان میں جشن منایا جائے اور سارے مسلمان قرآن کے ساتھ وابستہ ہو کر اپنے جوش خروش، عقیدت اور محبت کا اظہار کریں اور تلاوت کی کثرت کریں. یہی وجہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا، اتل ما اوحی الیک، آپ پر جو وحی کی گئی ہے اس کی آپ تلاوت کیجیے. اور یہی حکم کئی جگہ کئی انداز سے بدل کر دیا گیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول رہا کہ آپ رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کا غیر معمولی اہتمام فرماتے. چنانچہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں تشریف لاتے اور آپ ان سے قرآن کو سنتے بھی تھے اور ان کو قرآن سناتے بھی تھے. تو میری ماں اور بہنوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، ہم جیسے ربیع الاول کے مہینے میں نبی کے عشق اور محبت کا دم بھرتے ہیں، ہمیں رمضان میں بھی اس نعرے کو دہرانے کی ضرورت ہے. نبی سے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان آ جائے تو ہم قرآن کے دیوانے بن جائیں، قرآن سے ہماری عقیدت، محبت اور تعلق میں اضافہ ہو جائے. کیسا اضافہ ہو جائے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ فرمایا تھا اور اس عشق کی چنگاری لگی تھی صحابہ اکرام کو. ان کی زندگیاں دیکھیں جو نبی کے ہاتھ پر تربیت پائے ہیں، کہ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو بیشتر صحابہ اکرام وہ ہیں جو ہفتے بھر میں ایک قرآن مکمل فرماتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کا معمول تھا کہ ہر جمعہ کو قرآن کی تلاوت کا آغاز فرماتے اور جمعرات کے دن ختم قرآن مکمل ہو جاتا. جب آپ کی شہادت کا وقت آیا، بلوائیوں نے آپ کا گھیراؤ کر لیا، امیر المؤمنین ہیں، وقت کے حاکم ہیں، چاہتے تو 10 طرف کانٹیکٹ کرتے اور کوئی نہ کوئی شکل بناتے، لیکن ایک مشغلہ اختیار کیا، بس اللہ کا کلام پڑھنے میں لگ جاؤ. اسی سے بھوک مٹایا، اسی سے پیاس بجھائی اور اسی میں مشغول رہ کر کے اپنی جان اللہ کے حوالے کر قرآن کی تلاوت میں مشغول رہے. اور اسی طریقے سے اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہفتے بھر میں قرآن کا ایک دور مکمل کر لیا کرتی تھیں. ہم انہی کے نام لینے والے ہیں، ام المومنین ہیں، ان کا نام لے کر کے تو بڑا رشک کرتے ہیں نبی اور صحابہ کا، لیکن جب چلنے کا نمبر آتا ہے تو پیدل ہو جاتے ہیں، وہاں آ کر کے ہم فیل ہو جاتے ہیں. عشق اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے نمونوں کو اپنی زندگی میں لایا جائے. قرآن کی اہمیت نبی نے صحابہ کو اتنی سکھائی تھی
کہ اب روک لگانا پڑتا تھا کہ اب تم قرآن اس سے زیادہ نہ پڑھو. صحابہ کو بتا دیا گیا تھا کہ قرآن کا ورد کرو، تلاوت کا دور کرو، لیکن 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہیں کرنا، ورنہ صحابہ تو اس سے بھی آگے بڑھتے. روک لگانا پڑتا تھا. اور پھر رمضان جیسے مہینے آ جاتے تو پھر یہ خاص فضیلت کا موقع ہے تو صحابہ کرام اس میں جی جان سے جڑ جاتے تھے. اب رمضان میں آ کر کے وہ حد باقی نہیں رہتی تھی. اور سلف صالحین، بزرگان دین، خود حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگیوں کو پڑھیے کہ یہ لوگ رمضان میں ان کے معمولات کے بارے میں آتا ہے کہ 61 قرآن مکمل کرتے تھے. 30 قرآن روزانہ صبح میں اور 30 روزانہ رات میں، یعنی روزانہ 1 قرآن دن میں اور 1 رات میں، اور 1 تراویح میں مکمل کرتے تھے. اس طریقے سے 61 قرآن کا دور وہ رمضان کے موقع سے کر لیا کرتے. یہ کون ہیں؟ بزرگان دین، یہ حدیث کے پڑھنے پڑھانے والے، یہ فقہ کے پڑھنے پڑھانے والے، یہ تمام تر دینی مشغولیات رکھتے ہوئے قرآن کے ساتھ ان کا یہ شغف اور یہ تعلق تھا. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو قرآن چھوڑ کے ہم وہ کون سا تیر مار رہے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں ابھی حقیقی معنوں میں قرآن کا عشق حاصل نہیں ہوا. قرآن کی محبت اور عظمت ہمارے دل میں نہیں بیٹھی، نہ صحابہ کی محبت، نہ نبی کا وہ عشق ہمارے اندر پیدا ہوا جو ہم کو قرآن سے وابستہ کر. آج ہمارا جو دل بہلتا ہے وہ سوشل میڈیا سے، وہ واٹس ایپ سے، وہ انسٹاگرام سے. ہم کو وہ فالو کرنا ہے کہ 24 گھنٹے میں اتنے فوٹوز ڈالنا ہے، اتنے ویڈیوز دیکھنا ہے، یہ چیزیں اپلوڈ کرنا ہے، وہاں پر ہمارا نمبر اونچا رہنا چاہیے. اسی مشغلے نے ہم کو تباہ و برباد کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خدا سے دعائیں مانگ کر کے یہ تربیت کی ہے کہ اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجیے. اور ہمارا کیا حال ہو گیا کہ موبائل کو ہم نے اپنے دلوں کی بہار بنا دی. بس اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، اس کے بغیر ہمیں قرار نہیں آتا. اور قرآن پڑھنے کا نمبر کسی کا مہینے میں اور کسی کو سال بھر میں نہیں آتا. رمضان میں قرآن کو ہاتھ لگاتے تو رمضان ہی میں. اب جو پرانے لوگ ہیں اور ان کو سیکھنے کا موقع ملا وہ تو قرآن میں مشغول رہتے ہیں، اور اس میں بھی جو پرانے لوگ ان کو قرآن سیکھنے کا موقع نہیں ملا تو وہ تسبیح لے کر کے دانے پھیرتے بیٹھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھنے سے محروم ہے. اور جو نیو جنریشن ہے وہ انٹر میں ہے، ڈگری میں ہے، لیکن پوچھئے قرآن پڑھنے آتا ہے کیا تو وہ بغلے جھانکنے لگتے ہیں. ان کے پاس ابھی قرآن پڑھنا سیکھے ہی نہیں، اور قرآن پڑھنا سیکھے ہیں تو اس کی نہ اہمیت معلوم ہے، نہ لگاؤ ہے، نہ محبت ہے، نہ تعلق ہے. بس اپنی زندگی کو یوں ہی گزار رہے ہیں. سن لیجئے، چاہے کسی عمر سے تعلق رکھتے ہوں، نوجوان ہوں یا بوڑھے ہوں، اور پڑھے لکھے ہوں یا پڑھنا نہ سیکھا ہو، قرآن سیکھنا ہر ایک کے لیے فرض اور ضروری ہے. نہ سیکھنے والے گناہگار ہیں. قرآن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، اور جس کو قرآن آتا ہو انہیں چاہیے کہ وہ اب رمضان کے مہینے میں کم از کم قرآن کے ساتھ ایسے مشغول ہو جائیں جیسے ہم سوشل میڈیا میں مشغول ہیں. ان کو میسج بھیج رہے ہیں، اور جو ہے کیا ہے ہمارا دن بھر کا ریکارڈ کہ ہم GB اور MB یوز کرنے میں لگے ہوئے ہیں. آج کتنا ڈاٹا ہم نے یوز کیا ہے، کتنے MB ہم نے یوز کیا ہے، اور اسی کا ریکارڈ. اور اس میں کوشش ہے کہ اگر ہمیں وہ 2 GB کا ڈاٹا بس نہیں ہوتا ہے تو کسی وائی فائی والے کے پاس چلے جائیں تاکہ وہاں پر 5 GB استعمال کر سکیں. اور ایسوں سے اب ہم تعلق اور دوستی اور تھوڑا سا وقت اسپینڈ کر کے آتے ہیں. خدا را یہ رمضان کی بڑی ناقدری ہے. ہمیں رمضان المبارک میں کوشش کرنا چاہیے کہ قرآن صحیح سے پڑھنا آ جائے، اور قرآن کا کچھ حصہ ہمیں یاد ہو جائے، اور قرآن ہمیں سمجھ کے پڑھنے کا بھی شوق ہونا چاہیے، اور بغیر سمجھے پڑھنا بھی یہ شریعت کا حکم ہے. یہ مطلوب ہے کہ قرآن کو پڑھو، اتنا پڑھو، اتنا پڑھو، اتنا پڑھو کہ کل قبر میں یہ قرآن ہمارے لیے سفارشی بن جائے. قبر میں اور کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے سوائے قرآن کے تعلق اور دوستی کے. اس لیے یہ دنیا کی غیر غلط چیزوں سے دوستیاں چھوڑیے، غلط صحبتیں اور فون کا استعمال چھوڑ کر کے ہمیں قرآن کو اپنا سفارشی بنانے کی ضرورت ہے.
اور اس جانب ہمیں بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے۔ اب ماشاءاللہ بستی میں یہ ادارہ ہے، ہم اس سے وابستہ ہو کر کے رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی سب سے پہلے اپنا قرآن درست کریں، اور ہم اپنے حلقے میں ایک کمپٹیشن بنائیں کہ بھئی روزانہ ہمیں کتنا قرآن پڑھنا ہے، ہر دن اس کی مقدار کو بڑھاتے چلے جائیں، 1 پارے سے 1.5 سے 2 پارے، 3 پارے، 1 منزل 2 منزل اگر ہم ہمت کریں گے تو اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت شامل حال ہوگی، اور یہ بڑے توفیق اور سعادت کی بات ہے کہ ہم قرآن میں مشغول رہیں۔ اور یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ رمضان جیسا مہینہ آ جائے، اس میں بھی ہم برائے نام یہ عشق اور محبت کے ابتدائی درجے میں کہ تراویح میں سن لیے تو بس تراویح میں، پھر کیا ہوگا جب تراویح مکمل تو ہمارا قرآن سے تعلق بھی مکمل ہو جائے گا، اور بس تو یہ قرآن سے دوری کی ایک علامت ہے۔ اس لیے ہمیں اس جانب توجہ دینا چاہیے، ہر فرد لازمی طور پر صحیح درست قرآن پڑھنا سیکھے اور اس کو اپنا مشغلہ بنا لے کہ کبھی بھی کوئی ہم کو یہ کہے کہ جاؤ گھر میں قرآن پڑھتے بیٹھے ہوں گے، مسجد میں کہیں قرآن پڑھنے میں مشغول ہوں گے، ہماری یہ پہچان اور نشانی بن جائے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ قرآن میں مشغول رہتے ہیں، اور ایسوں کے ساتھ اللہ کا بہت ہی زیادہ فضل اور کرم کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق